السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل یعنی اغلام بازی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے پہلے ہم ٹرانسجنڈر کا موضوع بیان کر چکے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کیا چیز ہے، ٹرانسجنڈر کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ جو پاکستان میں پاس ہونے جا رہا ہے وہ کیسا ایکٹ ہے، اور جو آج ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایکٹ پاس ہو گیا تو اس کی کیا ہلاکتیں ہوں گی، اور وہی کام ہم سے پہلے لوگوں نے کیے تو ان کا کیا انجام ہوا۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستوں کی ہلاکت و بربادی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سے پہلی قوم جنہوں نے یہ کام کیے ان پہ کیسے عذاب آئے اور کیسے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ لوطیوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، ان کی مخالفت کی، غلط کام کیے جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں نے نہیں کیے تھے، یعنی اغلام بازی۔ اسی لیے ان کی ہلاکت بھی ایسی ہی انوکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب پہنچا دیا اور ان کے نام کے آسمان سے پتھر برسائے۔ یعنی یہ بہت عجیب واقعہ ہے کہ آسمان سے جو بھی پتھر آتے ان پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مگر لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو سحر کے وقت یعنی رات کے آخری وقت میں بچا لیا۔ انہیں حکم دیا گیا یہ کہ تم اس بستی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ لوط علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا، یہاں تک کہ خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لائی۔ قوم میں سے ایک بھی شخص کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ بس عذاب الہی سے بھی کوئی نہ بچا، آپ کی بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی۔ صرف آپ علیہ السلام اور جو فرشتے آپ کے پاس آئے تھے اس نحوست سے بچا لیے گئے، اور شاکروں کو اللہ اسی طرح مشکل وقت میں کام آتا ہے اور انہیں ان کی شکر گزاری کا پھل دیتا ہے۔ عذاب کے آنے سے پہلے لوط علیہ السلام انہیں آگاہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے بالکل توجہ نہ کی بلکہ شک و شبہ کیا اور ان کے مہمانوں کے بارے میں انہیں چکمہ دینا چاہا۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ فرشتے انسانی صورت میں لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے۔ نہایت خوبصورت چہرے، خوبصورت شکلیں اور انفعان شباب کی عمر۔ ادھر یہ رات کے وقت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، ان کی بیوی کافرہ تھی۔ قوم کو اطلاع دی کہ آج لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان آئے ہیں۔ ان لوگوں کو اغلام بازی کی بد عادت تو تھی ہی۔ وہ لوگ بھاگ کر لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور ان کے مکان کو گھیر لیا گیا۔ لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے ترکیبیں شروع کی کہ کس طرح مہمان ہاتھ لگیں۔ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا شام کا وقت تھا۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور انہیں بولا کہ یہ میری بیٹیاں آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، آپ لوگ حلال چیز سے فائدہ اٹھائیں اور اس بدفعلی کے پیچھے نہ آئیں۔ لیکن ان سرکشوں کا جواب کیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کی چاہت نہیں، ہمارا جو ارادہ ہے وہ آپ سے مخفی نہیں یعنی چھپا ہوا نہیں ہے، آپ ہمیں اپنے مہمان سونپ دیں۔ جب اسی بحث و مباحثہ میں بہت وقت گزر چکا، وہ لوگ مقابلہ پر تل گئے اور لوط علیہ السلام بے حد زچ آ گئے، بہت ہی تنگ آ گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پر پھیر دیا اور وہ سب لوگ اندھے ہو گئے، آنکھیں بالکل جاتی رہیں۔ وہ لوگ لوط علیہ السلام کو کوستے ہوئے، دیواریں ٹٹولتے ہوئے، صبح کا وعدہ دے کر پچھلے پاؤں واپس ہوئے، لیکن صبح کے وقت ہی ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔
جس میں سے نہ وہ بھاگ سکے نہ اسے پیچھا چھڑا سکے۔ عذاب کے مزے اور ڈراوے کی طرف دھیان نہ دینے کا وبال انہوں نے چکھ لیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا، وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے اور مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین اور آبادی سمیت جبرائیل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا اور پھر الٹا پٹک کر تباہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ اور یاد رکھیں کہ جیسا قانون ہمارے ملک میں اب یعنی ایکٹ پاس ہونے جا رہا ہے، ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنایا گیا اور ان کا وجود ہی مٹا دیا گیا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دیا گیا ہے، اور سب ہی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھنسائے جانے